اللہ پاک ہدایت کے راستے، ہدایت کے دروازے ہر وقت انسان پہ کھولتا رہتا ہے تاکہ بندہ اس جہنم کی آگ سے بچے جو دائمی ہے اور جس کا بچاؤ کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان کی ہر فضا، ہر چیز قیمتی ہے، اور جیسے جیسے چلتا ہے بدلتا بھی رہتا ہے، کیونکہ اب یہ میں حافظ عشاء ہے، یہ بھی ہمارے پاس سے جانے والا ہے، اور اگلا عشاء جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے انداز بدل لیا انسان کے ساتھ، اور جو مقصود ہے انسان کی زندگی کا اللہ کی محبت اور معرفت، اللہ کی چاہت ہمارے دل میں اتر جائے، بس یہ مقصد ہے ساری عبادات کا۔ جو عبادت اللہ نے دی ہے بس اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے، بندہ اللہ سے محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو یہی مقصد ہے، روزہ رکھیں تب بھی یہی مقصد ہے، حج کرنے میں تب بھی یہی مقصد ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل جو اللہ نے بتایا ہے، نوافل ہوں یا فرائض ہوں، مطلب یہی نکلتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے ان کے مقامات پھر مختلف ہو جاتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنے بلند ہو جاتے ہیں، اتنے بلند ہو جاتے ہیں اس محبت کی وجہ سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہ وہ ظاہراً ان میں نہ مال ہوتی ہے نہ دولت ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اتنا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے، ان کے اندر سادہ ہوتے ہیں، سادی لباس، سادی ہر چیز، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہوتے ہیں، دنیا کے نزدیک نہیں، کہ دنیا کا معیار جو ہے دولت ہے، پیسہ ہے، چاہے حرام سے ہے، چاہے جائز طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے ہے، بس اس دولت سے انسان اونچا ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ کا معیار ڈفرینٹ ہے، یہ ایسے انسان جو دنیا کی نگاہ میں اونچے نہیں ہے، ان کو کوئی جگہ بھی نہیں دیتا، آگے بیٹھنے بھی نہیں دے گا، جب بھی نگاہ پڑتی ہے پہلے پیسے والوں کو آگے بلائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے پیسہ آیا کہاں سے، کس طرح کمایا ہے، کیا شر، لیکن اس کو آگے بلائیں گے۔ دنیا کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں بس پیسہ جو ہے وہ اونچا ہے، اللہ کی نظر میں ایسے لوگ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، سادے لوگ ہیں، سادے لوگ، وہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی بستان میں وہی عمل کیا، سارے اولیاء اللہ نے سمجھ گیا، راز سمجھ گیا کہ اللہ کی نظر میں محبوب ہونا ہے، اس عمل کو پکڑ، تو وہ عمل کون سا کر اللہ کے نزدیک اللہ کی نگاہ میں سب سے پیارا بن جاتا ہے بندہ، اس کا محبوب بن جاتا ہے، وہ عمل ہے ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر اللہ اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی شارٹ کٹ چاہتا ہے آدمی، الحمدللہ کوئی شارٹ کٹ چاہتا ہے، گناہ گار سے گناہ شرط توبہ کر لے، تو اس کے بعد اسٹیٹ ہوئے، عورت ہو یا مرد، اللہ کے ذکر میں فنا ہو جائے بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جتنے زندگی کے راستے ہیں آپ دیکھیں، گناہ ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہے، سب اس سب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لے لیے کہ بس تو اسے ایک لائن پکڑ لے، آمنے کا، پھر تو میری نگاہ میں محبوب بنتا چلا جائے گا۔
جتنے بھی اولیاء اللہ بنے انہی کی حیات کو اٹھا کے آپ دیکھیں. میں باعزیز کی مثال دی, اپنے حضرت شیخ کی مثال دی, تو سوائے ان کے پاس ایک عمل کے جو ہر وقت جاری رہتا تھا, وہ عمل دوسرا نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ ذکر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہیں پہ آگے لوگوں سے فرق پڑ جاتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں, انہوں نے اس عمل کو لے لیا جس سے اللہ کا پیار ملتا ہے, اور دوسرے والوں پہ لگے رہتے ہیں, انہیں بھی ترقی کرتے رہتے ہیں بس. گو کی جنت تو مل جاتی ہے عمال سے ان کو, جو عمال کرتے ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ تدریس یہ چیزیں سب چلتی ہیں, شیخ الحدیث سب کچھ جنت تو ملتی ہے مقامات, لیکن پیار نہیں ملتا. کیا نہیں ملتا؟ پیار نہیں ملتا. اللہ کا پیار ملتا ہے کس چیز سے؟ اللہ کا ذکر کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی عمل بھی جو ہے اللہ سے ذکر سے زیادہ نہیں انسان کو اللہ کی نگاہ کے اندر پیارا بنا دینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ آپ کھولے اللہ کی زندگی کو دیکھیں, کہ کوئی کثرت عبادت ایسی نہیں, بس ذکر تھا. جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا دیا. ہر وقت تو آپ نے نماز نہیں پڑھی, ہر وقت کوئی عمل آپ نے نہیں کیا. روزی فرماتے تھے, سیام وغیرہ کرتے تھے, تو وہ بھی دن نہیں ہوتا, رات کو تو نہیں ہوتا. لیکن ایک عبادت جو دائم رہی ہے, جس کا عائشہ صدیقہ نے ہم تک پہنچائی ہے, آپ کی محبوب تھے, ایک عبادت ایسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت آپ کرتے تھے, کبھی بھی عبادت ختم نہیں ہو گیا تھی, اللہ کا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائیو, ذکر کر سے دور ہونے والا شخص, ذکر سے غفلت پکانے والا شخص کبھی بھی اللہ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتا. اجازت محبت چاہیے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کا پیار چاہیے. ذکر کریں اور ذکر والوں سے محبت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.